السلام علیکم ریاض صاحب، کیا حال ہے؟ 2018 نہیں ہے بھائی، 2022 ہے۔ خان صاحب چلے گئے ہیں، نئی حکومت ہے۔ خان صاحب تو سال پہلے ہی پرائمری اسکولوں میں قرآن پاک لازمی قرار دے گئے تھے، اسلامی ٹچ دے نہیں گئے تھے، اور 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کو کہتے تھے سیرت النبی پڑھائی جائے، اور یونیورسٹیوں میں سیرت النبی پڑھائی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قادر یونیورسٹی بنانے جا رہے تھے جس میں صوفیزم پڑھایا جائے گا۔ آپ ایک بات کو پکڑتے ہیں اور خان صاحب کی اور اس پر بھی بات کرتے ہیں، کرنٹ ایشو پہ بات نہیں کرتے۔ پٹرول 84 روپے 15 دن میں مہنگا ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا آپ کو پتا ہوگا سارا ہی، اور اس پر بھی آپ بات نہیں کرتے۔ آپ ٹاپک کوئی بتا دیں جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، بات کر لیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہنگائی کے اوپر بات کرنی ہے تو مہنگائی تو یہ تو کبھی بھی نہیں رکے گی، اس کے اوپر تم بھی یہی بات کرو گے، میں بھی یہی بات کروں گا۔ تم یہ کہو گے کہ جی دیکھو خان صاحب کے دور میں مہنگائی کم تھی، میں تم سے کہوں گا جی اس سے پچھلے دور میں مہنگائی اس سے کم تھی، اور اس سے پچھلے دور میں اس سے کم تھی، اور پیچھے جاتے جائیں گے تو ہمیں پیٹرول جو ہے وہ پیسوں میں لیٹر ملے گا۔ میں نے تو عمران خان کے دور میں بھی جو مہنگائی ہوئی ہے میں نے تو اس کے اوپر بھی کبھی تنقید نہیں کی۔ میرے ساتھ لوگوں کی اگر ڈبیٹ ہوتی تھی تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ مہنگائی تو کبھی بھی نہیں رکے گی۔ اب اس کے اوپر اگر تمہارا اتفاق نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں مہنگائی جو ہے وہ واپس ان ریٹوں کے اوپر جائے گی، تو تب ہم بحث کر سکتے ہیں آپس میں۔ پوائنٹ آف ویو مختلف ہو تو تبھی بحث ہوتی ہے نا۔ تم بھی یہ مانتے ہو، میں بھی یہ مانتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ تو چلے گی ایسے ہی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آج کا دور ہمیں سستا لگے گا۔ کرنٹ ایشو جو ہوتے ہیں نا، تو میں کوئی اتنا بڑا میرا چینل نہیں ہے، میں آج کوئی کرنٹ ایشو کے اوپر بات کروں گا نا، اور کل جا کے اس کی ویڈیو تیار ہوگی، اس میں ایڈیٹنگ ہوگی، اس میں پیسٹنگ ہوگی، اس میں کٹنگ ہوگی، وہ ایک سارا پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے کہیں اپلوڈ ہوتی ہے وہ ویڈیو۔ آج جو ایشو چل رہا ہے نا، آج ہی کے دن میں سارے میڈیا والے اس کے اوپر ڈسکس کر کے اس کا نچوڑ نکال کے اور گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ میری ویڈیو بعد میں آئے گی تو وہ کون، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میں ایسے ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یا ان کا کرنٹ جو افیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمیشہ چلنے والی۔ تو لیکن تمہارے پاس کوئی ٹاپک ہے اگر جس پہ تم سمجھتے ہو کہ میرا تمہارا اختلاف ہے، اس کے اوپر تم بات کر سکتے ہو، وہ تم خود بتا دو مجھے۔ ایک ٹائم تھا جب میں عمران خان کی کاپی کرتا تھا، کرکٹ میں بھی، اس کے لائف سٹائل میں بھی بڑا میں اس کو فالو کرتا تھا۔ میں نے تو ووٹ بھی عمران خان کو دیا ہے، تو میرا حق بنتا ہے، میں نے اگر ووٹ اس کو دیا ہے تو میں اس کے اوپر تنقید بھی میرا ہی حق بنتا ہے۔ میں نے ووٹ دیا ہے، میرا ہی حق بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر تنقید کروں۔ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا انہوں نے تو کرنی کرنی ہے، وہ تو چاہے سونے کا بھی بن کے آ جائے۔ میں نے تو اس کے جو بیانات ہیں، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کے خیالات، میں نے اس کے اوپر اس کو کرٹیسائز کرنا ہے۔ اس کے اوپر تم اختلاف کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ جی مجھے اس چیز سے اختلاف ہے، آپ عمران کے بارے میں یہ کہتے ہو، تو میں میرے سے اس معاملے میں ڈیبیٹ کرو، میں تیار ہوں۔ تم بتاؤ مجھے سبجیکٹ بتاؤ، تم موضوع بتاؤ، ٹاپک مجھے بتاؤ۔ یہ جو سازش کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، یہ تو کرنٹ ہی ہے نا، یہ تو چل رہا ہے، تو چلتا جائے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتے، اس نعرے کو کیش وہ کرائے گا۔ اس کے اوپر اگر کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ تو مجھے بتا، اس کے اوپر تو ڈیفینڈ کر عمران خان کو، اور میں کرتا ہوں تیرے ساتھ ڈیبیٹ اس پہ۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا سازش کا جو بیانیہ ہے نا وہ درست ہے، کیونکہ ادارے روز آپ دیکھ رہے ہو کہ صفائیاں دے رہے ہیں، کوئی تو بات ہوگی۔ تحقیقات کیوں نہیں کرا لیتے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ یہ جو تحقیقات ہوتی ہیں نا، اصل میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، سٹنگ گورنمنٹ، یہ وہ کمیشن بناتی ہے۔ عدالتیں جو ہے وہ سو موٹو نہیں لیتی اس کے اوپر ایکشن، جو دو ملکی معاملات ہوں، اور یہ اپنے تو اس میں دور میں اس نے بنایا نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے، اگر تو بحث کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر تو ہم ٹاپک رکھ لیتے ہیں، یہ بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ بھائی سو موٹو کا تو میں کہہ ہی نہیں رہا آپ کو، عدالتوں کو صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی لیٹر لکھا ہوا ہے، اور وہ لیٹر کی کاپیاں بھی بھیج رکھی ہیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن بنا دے، اس کا فیصلہ کرا لے جوڈیشل کمیشن بنا کے، پہلے بھی تو بنے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ایسے معاملات پہ۔ اگر سٹنگ گورنمنٹ کرتی ہے اور اس گورنمنٹ نے اگر کوئی کمیشن بنایا تو ایسے ہی بنائیں گے جیسے ایف آئی اے ان کی تحقیقات کر رہا ہے، ان میں انہیں سزائیں ہونی تھی، ان میں ان کی ضمانتیں منظور ہو رہی ہیں، ایف آئی اے کو گالیاں پڑ رہی ہیں سب کو، پھر ایسا صحیح کوئی کمیشن بنائیں گے یہ؟ تو خود ہی اس بات سے اندازہ کر لینا تم، اس کی یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ اگر خدا نہ خاصا بنا دیا سٹنگ گورنمنٹ نے، وہ تو صدر نے تو یہی کہا ہے نا کہ آپ کمیشن بنائیں، اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے عدالت کا۔ یہ تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ بھیجے، لیکن تمہیں شاید یاد نہیں ہے شروع میں جب یہ ایشو اٹھا تھا، ہائی کورٹ نے بالکل سختی سے منع کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اگر وہاں چلا بھی جاتا تو وہاں بھی ظاہر ہے وہ اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو وہ عدالتیں بھی جھوٹی ہو جائیں گی۔ اس کا خود ہی جب یہ لیٹر آیا تھا نا تو وہ یہ بنا دیتا، تو اسی وقت اگر کچھ ہو جاتا، کوئی کمیشن بن جاتا تو وہ تھا۔
باقی باتیں جو ہم انشاءاللہ اس میں ڈیبیٹ میں کریں گے. ہاں ہاں مجھے یاد ہے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ اس سائفر کو ڈی کوڈ نہیں کرنا ہے. آرڈر آئے تھے اس کے. اگر یہ رہتا تو شاید کوئی کمیشن بنا دیتا اور بناتا بھی, لیکن یہ اصل میں آخری ٹائم تک نا تحریک عدم اعتماد میں یہ اسی آسرے پہ رہا تھا کہ فوج جو ہے نا جس جیسے اس کو بتا دیتے کہ ایسے ایسے معاملہ خراب ہو جائیں گے, وہ اسے کسی طرح روک لے گی. آخری دن تک اس کو یہی چانس تھے کہ روک لے گی, اسے ڈی کوڈ نہیں کرنا پڑے گا. میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے ISI کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتہ چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. مجھے جولائی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو. السلام علیکم. یہ ایک کلپ ہے خان صاحب کا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے. تو آپ سے پہلا کویشچن تو یہی ہے کہ یہ پہلے تھوڑا بریف کریں کہ یہ جو ان کو پتہ تھا یہ کیسے ان کو معلوم تھا, کیا انفارمیشن تھی, آیا کہ کوئی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن تھی, اداروں نے ان کو بتایا تھا حکومت جانے والی ہے, یہ ان کا اپنا تجزیہ تھا, یا ان کو یہ پتہ تھا کہ اتحادی ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں میرے, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کا کوئی خدشہ تھا. یہ پہلے ذرا آپ بتائیں, جو پہلا سوال ہے آپ سے. خالد صاحب لگتا ہے آپ کہیں بزی ہیں, آج تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں آپ کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا. تو اس ٹاپک کو ہم اگلے کسی ٹائم کے لیے رکھ لیتے ہیں. ابھی فی الحال میں اس کو ادھر ہی فنش کر رہا ہوں, تو جیسے ہی آپ فارغ ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لینا. یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کو شیئر کرنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.